سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ دوسری یا تیسری یہ جو دوسری ویو ہی اتنی زیادہ ڈینجرس ہے, اس کی تیسری ویو بھی آ سکتی ہے سر, اور وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہاں پر تو عالم یہ ابھی اسی کو سیریس نہیں لیا جا رہا, تیسری ویو تک لائک اگلا سال بھی ایسا ہی ہوگا سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ کوئی ویوز کا تو میرا خیال ہے ہمیں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک مس پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ لوگ جب یہ ویو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویو گزر گئی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کم نہیں ہوا, کرونا ختم ہو چکا ہے, اور پھر وہ بالکل ایس او پیز سے مبرہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک کانسٹنٹ فنومینن ہے. جب 11 دسمبر 2019 کو مسٹر لی میں ووہان میں کیس ہوا پہلا, اور پھر پوری دنیا اس میں مبتلا ہوئی اور پاکستان میں مبتلا ہوا, اور اس کے بعد پاکستان میں یا پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جہاں یہ کیسز ختم ہو گئے ہوں, زیرو رپورٹنگ رہی ہو. کانسٹنٹ فنومینن رہا. ایون جب گرمی تھی اور اب سردی ہے تو کانسٹنٹلی کیسز رپورٹ ہوتے رہے, اور ان کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو آپ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں پینڈیمک فٹیگ کہتے ہیں, کہ لوگوں نے سم ہاؤ اکتا کے ماسک پہننا شروع کر دیا کہ ہمارا سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے, ہمیں یہ ہو جاتا ہے, اور پھر انہوں نے اپنی جو بھی لائف سٹائل تھا ان کا, چاہے وہ سیاستدان تھے تو انہوں نے جلسے جلوس کرنے تھے, چاہے مذہبی لیڈر تھے تو انہوں نے بھی مساجد میں محفلیں سجانی تھیں, جنازے پڑھنے تھے, اور اگر وہ جج تھے تو ان کے بھی جو کمرے ہیں عدالت کے وہ بھی بھرے ہوئے دکھائی دیے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس نے ایسکلیٹ ہونا تھا, کیونکہ جب بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہو گئی ہے اور آپ اس سے مبرہ ہو گئے ہیں, تو یہ ایک ریونجفل طریقے سے وبا واپس آئے گی, اور یہ آتی ہے. میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کورونا ویو سے زیادہ خطرناک تو حکومت ہے, تو ان سب کو, وہ چاہے حکومت کی سائڈ کیوں چاہے اپوزیشن کی سائڈ کیوں, ان تمام لوگوں کو یہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ پینڈیمک ہے. سر میں اب آپ کیونکہ ویکسین پہ ہی بات کر رہے تھے, میں آبویسلی اسی پر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ والا جو پاکستان اپنی کورونا ویکسین پر کام کر رہا ہے سر, یہ والا کام کب تک مکمل ہو جائے گا, ٹرائل اس کے کب سے شروع ہو جائیں گے, اس بارے میں بتائیں گے جاوید صاحب؟ دیکھیں اس وقت تو ہم کینسینوں پہ ٹرائل کر رہی ہے میری یونیورسٹی, اور جہاں پہ میں موجود ہوں ہم یہی کر رہے ہیں, اور ہم نے 7,000 کے قریب پاکستانی والنٹیئرز کو انجیکٹ کر بھی چکے ہیں, اور الحمدللہ ان سب کے سب بالکل ٹھیک رہے ہیں. 5 سے 7% کو تھوڑا بہت بخار ہوا ہے, اور انہوں نے کوئی پیراسیٹامول لی, اور وہ بھی 3% نے لی, اور وہ بالکل ٹھیک رہے. اور اب ان کی کیونکہ تقریباً 28 دن سے بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے, تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہمیں یہ ٹرائل کرتے ہوئے, تو اینٹی باڈیز جب ان کی ٹیسٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اسپائک اینٹی باڈیز, یہ وہ عام اینٹی باڈیز نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی اٹیچمنٹ وائرس کی روکتی ہے, وائرس کو نہیں روکتی باڈی میں. یہ جو اسپائکس اس کے اوپر بنی ہیں ان کے اگینسٹ یہ ساری آر این اے وائرس ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنتی ہیں, تو وہ اسپائک ایس اینٹی باڈیز کافی اپنی جو کٹ آف ہم لیتے ہیں ایک, اس سے کوئی 20 گنا زیادہ 30 گنا پروٹیکٹیو لیول پہ ہیں, جو کہ بہت اچھی خبر ہے کہ ویکسین افیکٹو ہیں ہماری پاپولیشن میں بھی, پاکستانیز میں بھی, اور یہی طریقہ ہوگا اس کے ختم ہونے کا اگلے 2-3 سال میں. اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے سر, اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو اینٹی باڈیز کی مسلسل بات ہو رہی تھی, پھر ڈاکٹرز کی یہی رائے تھی کہ ایک دفعہ جس کو یہ وائرس ہو جائے پھر وہ سیو ہے, کیونکہ وہ اینٹی باڈیز باڈی کے اندر تیار ہو گئے. بٹ سر اب اگین جب ایک بار پھر یہ دوبارہ سے اتنا تیزی سے بڑھنا شروع ہوا ہے, تو وہ تمام لوگ جو آلریڈی جن کو یہ وائرس ہو چکا تھا, ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو سر یہ اینٹی باڈیز پر جب کام ہو رہا ہے, تو اب وائرس نے اپنی حیت کو تبدیل کر لیا ہے, تو پھر تو آبویسلی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. سر اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیں جو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آپ خدا نخواستہ کورونا میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے, تو وہ آئی جی ایم بناتی ہے, ایک ایکیوٹ سٹیج اینٹی باڈی, جو اس کو وائرس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے.
لانگ ٹرم آپ کو امیونٹی ملتی ہے جس کو ہم IgG سے کہتے ہیں، جو ہم میئر کرتے ہیں. شروع پہ ہم IgM میئر کرتے ہیں، 10 دن بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور IgG بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 28ویں دن پہ وہ پیک پہ چلی جاتی ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ 20% لوگ جو کورونا سے ریکور کیے ہیں ان کی بنی تو صحیح IgG لیکن انہوں نے بہت جلدی لوز کر دی. اب دوسرا جو آپ کا کوشچن حصہ ہے کہ جی جو یہ وائرس ساخت بدلتی ہے، لیکن جو ہم اس کو کیونکہ میوٹیشن براؤزر ہم مینٹین کیے ہوئے ہیں، نہیں اس کی میوٹیشن جو وائرس کی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وائرس ایسی ہے، یہ کیونکہ RNA وائرس ہے، اس کی تقریباً میوٹیٹنگ پوزیشن جہاں پہ پاسبل یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے وہ 39,000 ہیں اور ابھی تک 1300 صرف میوٹیشنز ہوئی ہیں، تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور وائرس یہ وہی ہے، ہوسٹ رسپانس میں فرق ہوا ہے، ہماری اپنی احتیاطوں میں فرق ہوا ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بالکل اس کو اپنی ترجیحات ہماری یہ تھیں کہ ہم پاور لے لیں یا گورنمنٹ کو بلیم کر لیں، تو بلیم گیم کے لیے ہم نے یہ یوز کیا. میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ٹو رانگز کی ناٹ میک اٹ رائٹ. اگر گورنمنٹ نے جلسے کیے تھے تو اب ضروری نہیں کہ آپ بھی کریں، کیونکہ وہ تو دو غلط تو ایک چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ایسا مشن ہوگا کہ آپ زندگی بچائیں گے جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو جہاں تک میوٹیشن کا تعلق ہے، یہ جو ویکسینز ہیں یہ وہ وائرس کے اگینسٹ نہیں ہے. میں یہی بتا رہا تھا، یہ جو اگر آپ وائرس کی فوٹو دیکھتے ہیں، اپنے چینل آپ کا بار بار دکھاتا ہے، تو اس کے اوپر کانٹے کانٹے ہیں جن کو ہم سپائکس کہتے ہیں. یہ سپائک ایس پروٹین ہے جو کہ گلائکوپروٹین ایس ہے. اس کے ذریعے جب ہم وائرس انہیل کرتے ہیں تو یہ لنگز میں جو ریسپٹرز ہیں ACE2 ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ جو ویکسینز ہیں زیادہ تر ہماری جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، یا موڈرنا کی یا فائزر کی یا ایسٹرازینیکا کی، یہ ساری سپائک پروٹین کے اگینسٹ ہیں، تاکہ اگر وائرس اپنی ساخت بدل بھی لے تو اس کو نہیں اس نے ڈیمیج کرنا، اس نے اس کی ابیلٹی ٹو اٹیچ ٹو دی باڈی ڈیمیج کرے گی تو ہم بچے رہیں گے، اگر ایون ہم انہیل بھی کر لیں گے. اور ہم وہ اینٹی باڈیز نہیں چیک کر رہے، نہ ہم انسان میں اینٹی باڈیز IgG بنا رہے ہیں جو آپ کو بیماری کے بعد بنتی ہیں. یہ ایس اینٹی باڈیز ہیں. تو اگر کسی نے ویکسین کرا بھی لی اور وہ جا کے IgG چیک کرائے گا تو اس میں نہیں ہوں گی، اس کو اسپائک اینٹی باڈیز، یہ فرق اینٹی باڈیز ہیں. یہ صرف وائرس کی اٹیچمنٹ کو روکتے ہیں، وائرس کو نہیں ڈیمیج کرتے، اس لیے کہ وائرس اگر ساخت بدل بھی لے گی تو آپ کی ویکسین افیکٹو رہے گی، بالکل کیونکہ وہ اٹیچ نہیں ہو پائے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ 1 منٹ سے پہلے کورونا ٹیسٹ کرنے کا جو یہ پاکستانی سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے، اس کے ٹرائل سر ڈراپ نے اس کی منظوری بھی دے دی. اب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے سر؟ یہ اس کو انقلابی ایجاد کہا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں، ڈراپ نے 2 چیزوں کی، ایک تو اچھی چیز ہے اگر پاکستان میں ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک تو سانس کا ٹیسٹ ہے، وہ بالکل ابھی تک سٹینڈرڈائز نہیں ہے اور اس کے پہ بالکل ریلائی نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس سے ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں وہ RT-PCR ہے. اور RT-PCR کی پرابلم یہ سب سے بڑی ہے کہ اس کی اگر نیگیٹو آ جاتا ہے کورونا کا ٹیسٹ آپ کے ناک اور منہ سے جو ہم سواب لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کرونا نہیں ہے. آپ کو علامات ہیں تو پھر بھی کرونا ہی ہے، آپ میں سائنس ہیں، آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہے کرونا ہے، کیونکہ 30 سے 35% لوگوں کا جب وہ کرونا ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو آتا ہے. یہ سانس والا ٹیسٹ ابھی بالکل سٹینڈرڈائز نہیں ہے، اس لیے اس پہ ہم بالکل نہیں ریلائی کر سکتے ڈائگنوسس. دوسرا جو سافٹ ویئر ایک ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ایکس رے اور CT اسکین کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے کہ کتنا لنگ ڈیمیج ہے وہ ہے. تو وہ تو تشخیص کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو ہے کہ لنگ انوالومنٹ کتنی ہے، آپ کے پھیپھڑے کی انوالومنٹ کتنی ہے. تو تشخیص کے لیے ہمیں اس کے کلینکل جو آپ کی علامات ہیں، آپ کی کانٹیکٹ ہسٹری ہے، یا آپ کو سائنس ہیں پھیپھڑے میں، آپ کے ایکس رے پہ سائنس ہیں، تو اسی پہ ہم تشخیص کرتے ہیں. میرے پاس تقریباً اس وقت ہزاروں کیسز ہیں اور ان میں سے کئی 100 کیسز ہیں جن کا RT-PCR نیگیٹو ہے، لیکن میں اسے ایز اے کووڈ ہی ٹریٹ کر رہا ہوں.